السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کراچی سے تعلق رکھنے والی دو کم سن بچیوں کی جو کورین میوزیکل بینڈ بی ٹی ایس کی اس قدر مداح تھیں کہ یہ نوجوان بچیاں ان بینڈ کے جو لڑکے ہیں 5 ان سے ملاقات کے لیے ان بچیوں نے نہ صرف اپنا گھر چھوڑا بلکہ اپنے والدین کو بتائے بغیر یہ کراچی سے لاہور جانے کے لیے ٹرین پر سوار ہو گئیں، اور ان کے والدین نے کس طرح ان کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو کی اور پولیس نے ان بچیوں کو کیسے بازیاب کروایا اور کن حالات میں ان کو حراست میں لیا اور اس وقت یہ بچیاں کہاں ہیں، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین، کراچی سے تعلق رکھنے والی دو بچیاں جو کرنگی کی رہنے والی ہیں، اور ان بچیوں کی عمریں 13 اور 14 سال کے درمیان ہیں، اور یہ بچیاں آپس میں دوست تھیں۔ یہ بچیاں کورین میوزیکل بینڈ بی ٹی ایس کی اس قدر مداح تھیں کہ یہ بچیاں ان میوزیکل بینڈ کے لڑکوں سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کراچی سے لاہور ٹرین پر سوار ہو گئیں۔ ان بچیوں کو یہ میوزیکل بینڈ جس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ بی ٹی ایس اس وقت پوری دنیا میں ایک برانڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی نوجوان نسل اس میوزیکل بینڈ کی دیوانی ہے، اور ان کے گانے اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور دنیا میں ان کے لاکھوں بلکہ کسی بھی میوزیکل بینڈ کے سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں وہ اس بینڈز کے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے دنیا بھر میں لوگ ان کے مداح ہیں، پاکستان میں بھی ان کے مداحوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے مداحوں کو بی ٹی ایس آرمی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بچیاں بھی اسی طرح بی ٹی ایس کی جو ہے فین تھیں، بی ٹی ایس کی دیوانی تھیں، اور اس دیوانگی میں یہ اس قدر آگے بڑھ گئیں کہ انہوں نے اپنا برا بھلا سوچے بغیر اپنے گھر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ ان بچیوں نے اپنے کزن کے ساتھ ایک پلان بنایا کہ وہ کسی طرح کراچی سے پہلے ٹرین کے ذریعے لاہور جائیں گی، اور لاہور سے وہ اسلام آباد پہنچیں گی، اور اسلام آباد سے وہ فلائٹ لے کے کوریا چلی جائیں گی، جہاں پر وہ اس میوزیکل بینڈ کے جو 5 لڑکے ہیں ان سے ملاقات کریں گی، اور ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس میوزیکل بینڈ کے ساتھ کام کرنے کی بھی خواہش مند تھی۔ اس مقصد کے لیے ان دونوں لڑکیوں نے آپس میں پلان بنایا۔ پہلے ایک بچی نے دوسری بچی کو اپنے گھر بلایا، اور پھر بچی کے والد اور اس کے گھر والے جب ادھر ادھر ہوئے تو یہ بچی دوسری بچی کے ساتھ گھر سے نکلی، اور انہوں نے کراچی سے لاہور جانے کے لیے ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اب بچی کے والدین جو کہ جہاں سے یہ نکلی تھیں، جب ان کو کچھ دیر کے لیے یہ بچیاں نظر نہ آئیں تو وہ فکر مند ہو گئے کہ بچیاں کہاں ہیں۔ جب انہوں نے ارد گرد علاقے سے پتہ کیا اور ان کا کچھ پتہ نہ چلا، اس دوران دوسری بچی کے گھر والے بھی اس کو لینے کے لیے جب اس گھر میں آ گئے تو پھر یہ لوگ پریشان ہوئے، اور فوری طور پر انہوں نے تھانے میں اطلاع دی، کرنگی تھانے میں بچوں کی گمشدگی کی FIR درج کروائی کہ شاید بچوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جب پولیس جو ہے وہ اس بچی کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے تحقیقات کے لیے پہنچی، اور انہوں نے بچیوں کا سامان جو ہے وہ اس تلاش کیا وہاں سے کوئی، تاکہ ان کو کچھ کلو مل جائے، تو انہوں نے ایک بچی کی جو ڈائری پڑھی، اس بچی کی ڈائری پر لاہور کی ٹرین کے مختلف اوقات اور ٹکٹس وغیرہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اس بچی کی جو ڈائری تھی، ایک کنزا نامی بچی، اس بچی کی ڈائری پر کورین بینڈ کے حوالے سے بھی مختلف تصاویر تھیں، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید وہ کوریا جانا چاہتی ہیں، اور 3 بچوں کے نام جو ہیں وہ ڈائری پر لکھے ہوئے تھے جنہوں نے گھر چھوڑنا تھا۔ ان میں ایک بچی نائلہ کا نام تھا، اور ایک بچی کنزا، اور اس کے ساتھ ایک بچی کا کزن نوفل کا نام بھی اس ڈائری میں درج تھا۔ تب پولیس نے اس بچی کے کزن نوفل کو جو ہے بلایا، اس سے تحقیقات کی، اس کا انٹرویو کیا، تو بچے نے بتایا، تمام منصوبہ جو ہے وہ بے نقاب کیا، اور بتایا کہ یہ بچیاں اس لڑکے کو اپنے ساتھ ملا کر کراچی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا جو ہے وہ جانا چاہتی تھیں، اور میوزیکل بینڈ بی ٹی ایس کے لڑکوں سے ملنا چاہتی تھیں۔ لیکن یہ بچیاں اس قدر ناسمجھ تھیں، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ کراچی سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد تو یہ ٹکٹ کے ذریعے چلی جائیں گی، لیکن اسلام آباد سے
کوریا جانے کے لیے ان کو پاسپورٹ کی ضرورت تھی، لیکن یہ بچیاں کم سن تھیں، ان کی عمریں 13 سے 14 سال تھی اور ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ ان کے اس مقصد کے لیے ان کو پاکستان سے کوریا جانے کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت تھی۔ کراچی گورنگی کے ایس ایس پی ابریز احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جب ان بچیوں کے والدین نے ان کی گمشدگی کی اطلاع دی اور انہوں نے گھر جا کر مختلف تحقیقات کی اور ڈائری سے ان کو کچھ کلو ملا، اور پھر کزن نوفل نے ان بچیوں کی کورین بینڈ سے ملاقات کے حوالے سے جب ان کا تمام منصوبہ بے نقاب کیا، تو پھر انہوں نے لاہور کے جو ریلوے حکام تھے، لاہور پولیس اسٹیشن اور متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ آگاہ کیا اور ان بچیوں کی فوری تحویل میں لینے کے لیے بھی ان لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ اب یہ بچیاں لاہور سے جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر اتریں تو ان کی حالت بہت خراب تھی، سردی سے ٹھٹر رہی تھیں۔ انہوں نے لڑکوں کی طرح ایک ڈریس پہنا ہوا تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود کانسٹیبل نے ان بچیوں کو جب اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے ان کو اپنی تحویل میں لیا اور کراچی پولیس کو آگاہ کر دیا کہ انہوں نے بچیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس وقت یہ بچیاں لاہور پولیس کی تحویل میں ہیں اور کراچی سے جو تفتیشی افسر اس کیس کی تفتیش کر رہا ہے وہ لاہور پہنچ کر ان بچیوں کو اپنی تحویل میں لے گا اور ان بچیوں کو بہت جلد ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ان بچیوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے والدین نے بروقت ان کی گمشدگی کی پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد ان بچیوں کو بروقت جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا اور اس وقت یہ بچیاں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن بچیوں کا یہ اقدام جو ہے وہ والدین کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ ان والدین کے لیے جو اپنی بچیوں پر نظر نہیں رکھتے، ان والدین کے لیے جو اپنی بچیوں کو تمام وقت ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں اور وہ موبائل پر مختلف قسم کی سرگرمیاں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ اسی طرح جس طرح اس عمر کی بچیاں جو کہ ناسمجھ ہوتی ہیں، 13 سے 14 سال کی بچیاں جو خواب دیکھتی ہیں اور ان خوابوں کی تعمیل کے لیے وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر اپنا گھر چھوڑنے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے خاص طور پر جو ان کے موبائل دیکھنے کا وقت ہے، جو انٹرنیٹ پہ وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی نگرانی کریں، اور بچوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کونسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خواب اور حقیقت کا فرق بتائیں، اور بتائیں کہ گھر ان بچیوں کے لیے کتنی محفوظ جگہ ہے، اور گھر سے باہر بچیاں اگر جاتی ہیں، ایون لڑکے بھی جاتے ہیں، تو انہیں کس قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کے جو موبائلز ہیں ان کے اوقات کی نگرانی کریں، ایک خاص اوقات کے لیے بچوں کو موبائل دیں، اور پھر بچے موبائل میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو چیٹس کر رہے ہیں، جن دوستوں سے بات کر رہے ہیں، وہ سب والدین کی نظر میں ہونا چاہیے۔ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ اگر والدین ان تمام اقدامات پر عمل کر لیں گے تو آئندہ زندگی میں کسی بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔